السلام علیکم کلاس آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ کلاس میں آج آپ لوگوں کو سیکنڈ بک سٹارٹ کراؤں گی رخشندہ شہناز کی، چیپٹر نمبر 6 آرگنائزیشنل سائیکالوجی۔ سب سے پہلے میں آپ کو آرگنائزیشنل سائیکالوجی کے بارے میں بتاؤں گی۔ آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں سب سے پہلے اس کی نیچر اور ڈیفینیشن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ کسی چیز کی نیچر کہ وہ کس ٹائپ کی ہے اور اس کی آرگنائزیشن میں سائیکالوجی کا کیا رول ہے۔ آرگنائزیشن ایک ایسی جگہ ہے جس میں ہیومنس کے اسپیسیفک گول کو، جہاں پر بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور انسانوں کے اسپیسیفک گول یا آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے ایک سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ آرگنائزیشن جو ہے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں یا کام کرتے ہیں تاکہ انسانوں کے اسپیسیفک گولز کو حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ جیسے کہ اس کی ایگزامپل ہے کہ مثال کے طور پر انسان کی کسی اسپیسیفک ضرورت کو پورا کیا جا سکے، اس کی سکسیس ڈپینڈ کرتی ہے کہ اس آرگنائزیشن کو پلان یا اسٹرکچر کیسے کیا گیا ہے۔ کوئی بھی آرگنائزیشن ہم بناتے ہیں یا کسی بھی آرگنائزیشن کو ہم شروع کرتے ہیں، جیسے کوئی اسکول ہو گیا، کالج ہو گیا، کوئی فیکٹری ہو گئی، کوئی کارپوریشن ہو گئی، کوئی ہاسپٹل ہو گیا، سب سے پہلے اس کو پلان کیا جاتا ہے نا، اس کے لیے ایک لینڈ لی جاتی ہے، پھر اس کے لیے ٹیم ہائر کی جاتی ہے۔ یہ سارا پروسیس جو ہے اسی میں آتا ہے۔ نیکسٹ ہے آرگنائزیشنل سائیکالوجی۔ آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں اس سے ریلیٹڈ تمام فیلڈ جس میں کسی بھی انڈسٹری کے بارے میں سوٹیبل پلیس، انوائرمنٹ اور عملے کا انتخاب، سلیکشن آف پرسنل، لوگوں کی ایک ٹیم جنہوں نے مل کر کام کرنا ہے، اور بلڈنگ کیسی ہونی چاہیے، مشینری کا ڈیزائن، ورکنگ کنڈیشنز، اور اس میں ایفیشنسی کو دیکھا جاتا ہے، مورال کو دیکھا جاتا ہے اور پرفارمنس کو دیکھا جاتا ہے، اور وہ ایڈورٹائزنگ کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کو ایڈورٹائز کیسے کیا جا رہا ہے، کس کس جگہ پہ اس کے سائن بورڈز لگائے جا رہے ہیں، نیوز پیپر میں اس کا ایڈ دیا جا رہا ہے وغیرہ۔ اور سیلز مین شپ اس سب کے علاوہ بیٹر ورکنگ ریلیشن کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ آرگنائزیشنل سائیکالوجی آج کل اتنی وسیع ہو چکی ہے کہ اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ ہے برانچز آف سائیکالوجی۔ برانچز آف سائیکالوجی میں آ جاتا ہے ہیومن ریسورسز مینجمنٹ، کنزیومر سائیکالوجی۔ کنزیومر سائیکالوجی میں یہ آ جاتا ہے کہ جو کسٹمر یا کلائنٹس اس پروڈکٹ کو یوز کر رہے ہیں ان کا اس کے بارے میں کیا فیڈ بیک ہے۔ ایڈورٹائزنگ آ جاتا ہے کہ ہم نے کسی چیز کو ایڈورٹائز کیسے کیا ہے، کہ ہم نے نیوز پیپر میں اس کا ایڈ دیا ہے، ٹی وی پہ اس کی کمرشل دی ہے، اور اس کے علاوہ جگہ جگہ اس کے سائن بورڈز لگائے ہیں۔ مارکیٹنگ، اب جیسے کہ ایک کالج ہے وہ کیسے مارکیٹنگ کر رہا ہے، ڈفرینٹ اسکولس میں جا کے ہم اپنے سروسز کے بارے میں بتائیں گے، اپنے کالج کے بارے میں بتائیں گے، کالج میں کتنی پوزیشنز آئیں اس کے بارے میں بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ سب ہو گیا مارکیٹنگ۔ انڈسٹریل سائیکالوجی جو ہے، انڈسٹریل سائیکالوجی کا تعلق ہماری ڈیلی لائف سے، ہم لائف کی کسی بھی فیلڈ میں ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، ہمارا تعلق آرگنائزیشنل سائیکالوجی سے ضرور ہوگا۔ ہم جو کچھ کھاتے پیتے، پہنتے یا اوڑھتے ہیں، اس سب میں کسی نہ کسی انڈسٹری کا رول ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی انڈسٹری سے تیار کی جاتی ہے۔ ہم ڈیلی لائف میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہم ٹوتھ پیسٹ یوز کرتے ہیں، جیسے کہ انڈسٹریل سائیکالوجی روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں، ان کی پیکنگ، مارکیٹنگ، ایڈورٹائزنگ ہر جگہ موجود ہے۔ ہم کوئی بھی بسکٹ، شیمپو یا ٹوتھ پیسٹ خریدتے ہیں یا چپس یا سوپ خریدتے ہیں تو اس کا اسپیسیفک ہم برانڈ کیوں دیکھتے ہیں کہ میں نے اس برانڈ کی شیمپو لینی ہے، میں نے اس برانڈ کا پیسٹ لینا ہے، ہم کیوں لیتے ہیں، اس کی کیا ریزن ہے، اس کا ہم اسپیسیفک برانڈ ہی کیوں خریدتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، ایڈورٹائزمنٹ ہے، ٹی وی پہ کمرشل دکھائی جا رہی ہوتی ہیں اور جگہ جگہ سائن بورڈز لگے ہوتے ہیں، یہ سب ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کی پروڈکٹس کو یوز کریں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے کہ لفظ آرگنائزیشن زندگی کے ہر دن میں آرگنائزڈ گروپ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ آ جاتا ہے سلیکشن آف پرسونل۔ سلیکشن آف پرسونل میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ سب سے پہلے ہر سال مختلف کمپنیز کوشش کرتی ہیں کہ وہ اچھے سے اچھے امپلائز کو ہائر کریں، اور ورکر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی اچھی کمپنی میں جاب کرے، کسی اچھی جاب کو حاصل کرے۔ ٹھیک ہے، اور کمپنیز کے لیے یہ پروسیس زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ انڈسٹریل سائیکالوجسٹ کی بیسک رسپانسبلٹیز یہ ہوتی ہیں کہ وہ ایڈمنسٹریشن کو گائیڈ کریں کہ وہ امپلائز کو کیسے ہائر کریں یا کس طرح کا امپلائی وہ ہائر کریں۔ اب آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ لائن میں 6 سے 10 لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، اب انہوں نے کسی ایک کو سلیکٹ کیا ہے، اسی طرح وہ زیادہ لوگوں کو بلاتے ہیں اور اسی بندے کو ہی ہائر کرتے ہیں جو ان کی
جو ریکوائرمنٹ ہے ان کو پورا کر سکے. نیکسٹ آ جاتا ہے جاب انالیسز. جاب انالیسز میں سب سے اہم جو ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ آف جاب ڈسکرپشن. اس میں اسکلز آف جاب اور اس کی ریکوائرمنٹ اور سسٹمیٹک اسٹڈی آف ڈیوٹیز کو دیکھا جاتا ہے. جاب انالیسز میں بیسک ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے بہت سے میتھڈ استعمال ہوتے ہیں, جیسے کہ آبزرویشن کا میتھڈ. اس کے ساتھ اور بھی بہت سے میتھڈ یوز ہوتے ہیں. دیکھیں جاب انالیسز میں آبزرویشن کی جاتی ہے. جاب انالیسز میں انڈیویجول کی آبزرویشن کی جاتی ہے. دیکھیں آپ نے دیکھا ہے کہ اس تصویر میں 6 لوگ ہیں. 6 لوگوں میں سے انہوں نے آبزرو کیا جو ان کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکتا ہے, وہ جس طرح کا انڈیویجول چاہتے تھے انہوں نے ایک بندے کو اس میں سے سلیکٹ کر لیا. نیکسٹ ہے سلیکشن پروسیس. سلیکشن پروسیس میں ہم اسپیسیفک سچویشن میں اس کی انڈیویجول کی پرفارمنس کو پریڈکٹ کرتے ہیں کہ امپلائی کو سلیکٹ کرنے کے لیے اسپیسیفک میتھڈ اڈاپٹ کیے جاتے ہیں. ہر فیلڈ میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ریلیونٹ فیلڈ کے لیے کون سا اسپیسیفک اسکلز یا ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. اب جیسے کہ اکاؤنٹنٹ کی ایک کمپنی میں اکاؤنٹنٹ کی جاب بھی ہوتی ہے, مینیجر کی جاب بھی ہوتی ہے, سپروائزر کی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سلیکشن پروسیس میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ کس جاب کے لیے, سپروائزر کے لیے کیا کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, اور اکاؤنٹنٹ کے لیے کیا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. نیکسٹ ہے سلیکشن آف پروسیس. سلیکشن پروسیس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آ جاتا ہے ایڈورٹائزنگ دا جاب. ایڈورٹائزنگ جب جاب کی ویکینسی ہوتی ہے تو اس کی کسی بھی کمپنی میں, کسی بھی انڈسٹری میں جب جاب کی ویکینسی ہوتی ہے تو نیوز پیپر میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ دی جاتی ہے. ہم جاب سے ریلیٹڈ ٹرمز, کنڈیشن اور کوالیفیکیشن اور اپلیکیشن اور ڈاکومنٹ سبمٹ کرانے کا طریقہ اس جو جس طرح سے ایڈورٹائز کیا جاتا ہے نیوز پیپر میں دے دیا جاتا ہے. نیکسٹ جو ہے ریسیونگ دا اپلیکیشن. کسی کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کرنے کا اہم اسٹیپ اس کی اپلیکیشن ریسیو کرنا ہے. عام طور پر پلین پیپر پر اپلیکیشن لکھی ہوئی ریسیو کر لی جاتی ہے. کچھ لوگ کمپوز فارم میں بھی اپنی اپلیکیشن سبمٹ کرواتے ہیں. اس فارم میں آپ کی ضروری انفارمیشن جیسے کہ بیسک انفارمیشن ہوگی, آپ کی ایج ہو گئی, آپ کی نیم ہو گیا, آپ کا ایڈریس ہو گیا, آپ کا ڈومیسائل ہو گیا, اور آپ کی ایجوکیشن ہوگی, اور آپ کا پریویس کس کمپنی میں کہاں آپ نے جاب کی ہے وہ آپ کا ایکسپیرینس بھی اس میں ہوتا ہے, اور آپ کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھی ہوتی ہے. نیکسٹ جو ہے وہ ہے انٹرویو. تھرڈ انٹرویو. بیسیکلی انٹرویو جو ہے فیس ٹو فیس کنورسیشن ہے. 99 آرگنائزیشن جو ہے اپلیکیشن فارم ہائرنگ سے پہلے لیتے ہیں. جاب کی نیچر اور امپورٹنس اور انٹرویو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جاب کس نوعیت کی ہے. اب انٹرویو لینے والے افراد ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. انٹرویو کی 2 ٹائپس ہوتے ہیں, اسٹرکچرڈ اینڈ انسٹرکچرڈ. اسٹرکچرڈ انٹرویو ہے اوپن کلوز اینڈیڈ ہوتا ہے, اور انسٹرکچرڈ جو ہے وہ اوپن اینڈیڈ ہوتا ہے. کہ جو ہے اسٹرکچرڈ انٹرویو میں اسپیسیفک کویسچن پوچھے جاتے ہیں, جیسے کہ آپ کا نام کیا ہے, آپ کہاں رہتے ہیں, آپ نے پہلے کہاں جاب کی. اور انسٹرکچرڈ جو انٹرویو ہوتا ہے اس میں کوئی بھی انفارمیشن پوچھ سکتا ہے. وہ آپ کی پرسنل انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے, آپ نے پہلے کہاں کام کیا, پہلے کام کا ایکسپیرینس کیسے رہا, آپ نے پچھلی جاب کیوں چھوڑی, ایون کہ یہ کویسچن بھی وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہے اپلیکیشن بلینک. اپلیکیشن بلینک سارے امپورٹنٹس آئٹمس اور ریکوائرڈ جو ہوتے ہیں وہ انٹرویو کویسچن بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اپلیکیشن بلینک میں انٹرویو کی طرح اپلیکیشن بلینک بھی سلیکشن پروسیس ہے, اور ہر کمپنی میں یہ ضرور ہوتا ہے, ضروری پروسیجر ہے کہ اپلیکیشن بلینک بھی ہوتا ہے ہر کمپنی میں, کسی آرگنائزیشن میں. نیکسٹ جو ہے وہ ہے ٹیسٹ. جب انٹرویو سے یہ فرد کی ایلیجیبلٹی کا پتہ چل جاتا ہے, معمولی جاب جیسے کہ گارڈ یا سویپر یا انٹرویو کے لیے معمولی سا انٹرویو لیا جاتا ہے کہ آپ کا کیا نام ہے, آپ نے پریویس کہاں پہ جاب کی, یا آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے. جبکہ جو ٹیسٹ ہے وہ انٹرویو کے رزلٹ جب انڈیویجول کی ایبلٹی اور ٹیلنٹ کو اچھی طرح جج کر لیتے ہیں, لیکن سینسٹیو قسم کی جاب کے لیے ٹیسٹ ضروری ہوتا ہے. اس سے ہم کینڈیڈیٹ کی ایبلٹیز کو زیادہ سے زیادہ ایکسپلور کیا جاتا ہے, اور اس سے ہم کینڈیڈیٹ کی ایٹیٹیوڈ, انٹرسٹ اور لرننگ ایبلٹی کو جج کرتے ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ ہے گروپ ڈسکشن 6. اس میں فرد سے اس کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کویسچن کیے جاتے ہیں. اس میں انڈیویجول کا بعض اوقات گروپ ڈسکشن کو کسی کینڈیڈیٹ کی ایکسٹرا ایبلٹیز اور جاب سے ریلیٹڈ رسپانسبلٹیز کو جج کیا جاتا ہے کہ اس کا جو سبجیکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ وہ جاب کر رہا ہے یا نہیں. گروپ ڈسکشن میں جنرل نالج کے کویسچن بھی ہوتے ہیں, اور سیلف کانفیڈنس اور فرد کا ڈسکشن کرنے کا وے کیسا ہے, وہ کس طریقے سے انداز گفتگو کو بھی آبزرو کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ کانفیڈنس بھی دیکھا جاتا ہے کہ انڈیویجول میں کتنا کانفیڈنس ہے, کہیں وہ گھبرا تو نہیں گیا, وہ ہیزیٹیٹ تو نہیں کر رہا بات کرنے سے. یہ چیزیں بھی چیک کی جاتی ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ ہے سچویشنل ٹیسٹ.
سچویشنل ٹیسٹ میں اس میں کینڈیڈیٹ کو پرابلم سالو کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے، کوئی پرابلم دے دیا جاتا ہے. اب دیکھا جاتا ہے کہ کینڈیڈیٹ کوئی آفیسر یا سپروائزر کا ٹیسٹ دے رہا ہے تو کینڈیڈیٹ کی لیڈرشپ کوالٹیز اور کریٹیکل سچویشن کو ٹیکل کرنے کی ایبلٹیز دیکھی جاتی ہیں کہ اس نے کس سچویشن کو کیسے ٹیکل کیا. ٹھیک ہے. آگے ہے میڈیکل رپورٹ. کینڈیڈیٹ کا ایلیجبلٹی کرائٹیریا کو دیکھنے کے لیے میڈیکل ایگزامینیشن کیا جاتا ہے. میڈیکل ایگزامینیشن میں کینڈیڈیٹ کو فزیکلی فٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی جاب کو اچھی طرح پرفارم کر سکے. کوئی بھی جاب کے لیے جب کسی انڈیویجول کی ہائرنگ کی جاتی ہے سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ جس انڈیویجول کو ہم کوئی آرگنائزیشن یا کوئی کمپنی ہائر کر رہی ہے تو وہ یہ دیکھتی ہے کہ جس بندے کو ہائر کیا جا رہا ہے فزیکلی وہ فٹ ہے، کہیں اس کو کوئی بیماری تو نہیں ہے، یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے. نیکسٹ ہے اپوائنٹمنٹ لیٹر. اگر کینڈیڈیٹ سکسیزفلی سارے ٹیسٹ کو گو تھرو کر جائے تو اسے اپوائنٹمنٹ لیٹر دے دیا جاتا ہے. اس کو امپلائمنٹ کی ساری انفارمیشن، ٹرمز، کنڈیشن بتا دی جاتی ہیں. اب جو کینڈیڈیٹ ہے وہ سارے ٹیسٹ پاس کر لیتا ہے، اس کی میڈیکل رپورٹ بھی کلیئر آ گئی، اس کا سچویشنل ٹیسٹ بھی کلیئر ہو گیا، گروپ ڈسکشن بھی اس کی کلیئر ہو گئی، انٹرویو بھی اس نے پاس کر لیا، تو اب جو ہے نا اب اس انڈیویجول کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دینا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو جاب پوزیشن، سیلری اور ٹریننگ پیریڈ بتا دیا جاتا ہے. جاب سے پہلے اس کو سیلری کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی کتنی سیلری ہوگی، کس طرح کی آپ کی جاب ہوگی، اور ایون کہ جاب شروع ہونے سے پہلے اس کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے. اور پروموشن کے چانسز بھی بتا دیے جاتے ہیں کہ سال میں آپ کی ایک بار پروموشن ہوگی، یا بونس پہ بھی رکھ دیا جاتا ہے کہ اگر ہمیں اتنا پروفٹ ہوگا تو آپ کو اتنا بونس ملے گا. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ ہوتا ہے ہر آرگنائزیشن میں، ہر کمپنی میں. اور انڈسٹریل سائیکالوجسٹ اس سارے پروسیس کے لیے رسپانسیبل ہوتے ہیں، کیونکہ انڈسٹریل سائیکالوجسٹ کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ پروفٹ لاس کمپنی میں کس طرح کا کام ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ان ساری چیزوں کو انڈسٹریل سائیکالوجسٹ ہی دیکھتے ہیں. لیکچر ختم ہو گیا. اللہ حافظ. تھینک یو.